بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے اردو کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے تیسرے سبق یعنی اخلاق حسنہ کے نثر پاروں یا عبارات کی تشریحات، سبق کے عنوان مصنف کے نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی کے ساتھ پیش کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی 7ویں ویڈیو ہے یعنی 7واں حصہ ہے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف نثر پاروں کی تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ سوال کس طرح آتا ہے۔ میں نے بورڈ کے سابقہ پرچے دیکھے ہیں تو سوال اس طرح تھا کہ درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجئے، سبق کا عنوان مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی تحریر کیجئے۔ تو اسی سوال کے مطابق تشریحات بنائی گئی ہیں۔ 20واں نثر پارہ، سال ہا سال کی ناکامی کی تکلیفوں کے بعد بھی کبھی مایوسی نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں راہ نہ پائی، اور آخر وہ دن آیا جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سارے عرب پر چھا گئے۔ ٹھیک ہے، تو جو مشکل الفاظ مجھے لگ رہے تھے میں نے ان کو خط کشیدہ کر دیا ہے، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان اخلاق حسنہ، مصنف کا نام سید سلیمان ندوی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، سال ہا سال یعنی مدتوں یا سالوں تک، ناکامی کسی کام یا معاملے میں کامیابی حاصل نہ ہونا، تکلیفوں مصیبتوں، مایوسی نا امیدی یا مایوس ہونے کی حالت، راہ نہ پائی رسائی حاصل نہ کی، اکیلے یعنی تنہا جس کے ساتھ دوسرا نہ ہو، چھا گئے یعنی پھیل گئے۔ تشریح، اس نثر پارے میں مصنف لکھتے ہیں کہ سالوں تک مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہونے کے باوجود آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ دین اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہی اسے بلند و بالا کرے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، ایک وقت آیا جب پورے عرب میں دین اسلام غالب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کر دیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ناکام کر دیا۔ پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے امت کو سکھا دیا کہ حالات چاہے جتنے کٹھن ہوں، یہاں ہوں آئے گا نون غنہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بہتری ضرور آئے گی اگرچہ کچھ وقت لگ جائے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں امید کا درس ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 87۔ 21واں نثر پارہ ہے، مکے کی تکلیفوں سے گھبرا کر ایک صحابی نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم لوگوں کے لیے کیوں مدد کی دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کے بدن پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں جس سے گوشت پوست سب کٹ جاتا، لیکن یہ تکلیفیں بھی ان کو حق سے نہ پھیر سکیں۔ خدا کی قسم دین اسلام اپنے کمال کے مرتبے پر پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ صنعاء یمن سے حضرموت تک ایک سوار اس طرح بے خطر چلا جائے گا کہ اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ تھے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خط کشیدہ کیے ہوئے ہیں مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ اور مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی دیکھ لیں، یعنی تکلیفوں یعنی مصیبتوں،
ٹھیک ہے، درخواست یعنی عرض یا التجا، مدد، سہارا یا حمایت، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا، طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ سرخ ہو گیا، غصے میں لال ہو گیا، آروں لکڑیاں چیرنے کے آلے، چیرا گیا، کاٹا گیا، بدن یعنی جسم۔ پھر پوسٹ، پوسٹ کہتے ہیں چمڑا یا کھال کو۔ حق، سچائی، کمال، مکمل، پوری طرح، مرتبے، اونچے درجے۔ صنعاء ملک یمن کا دارالحکومت، حضرموت یمن کا ایک علاقہ۔ سوار، سواری کرنے والا۔ بے خطر یعنی بغیر خوف کے، سوا یعنی علاوہ۔ تشریح کی جانب آ جاتے ہیں۔ اس نثر پارے میں مصنف کہتے ہیں کہ مکے کے غیر مسلموں کے مصائب سے تنگ آ کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ کی مدد نازل ہو۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات پسند نہ آئی۔ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اللہ کے پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کے جسموں کو آروں سے کاٹ دیا گیا تھا اور ان پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئی، جس سے ان کو سخت جسمانی اذیتیں پہنچیں۔ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے سچے دین سے نہ پھرے۔ یہ تکلیفیں اور جسمانی اذیتیں انہیں دین حق سے جدا نہ کر سکیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر ڈٹے رہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ دین اسلام ضرور عروج پر پہنچے گا۔ گو ابھی مسلمانوں کے لیے دشواریاں ہیں لیکن آسانیاں بھی ضرور آئیں گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دور دور تک اسلام کا دور دورہ ہوگا۔ چونکہ اسلام سلامتی کا دین ہے، اس لیے لوگ بغیر کسی خوف کے دور دور کا سفر کریں گے۔ ان کے دلوں میں صرف پیدا کرنے والے رب کا ڈر ہوگا، باقی وہ ہر قسم کے خوف سے بے نیاز ہوں گے۔ 22واں نصر پارہ۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عزم اور استقلال یاد ہوگا جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو جواب دیا تھا، چچا جان اگر قریش میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی حق کے اعلان سے باز نہ رہوں گا۔ تو جو مشکل الفاظ تھے وہ خط کشیدہ ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ اور مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی دیکھ لیں، جیسے کہ عزم، عزم کا مطلب ہے ارادہ، استقلال، ثابت قدمی، دائیں سیدھے، بائیں الٹے، حق یعنی سچائی، اعلان سر عام، اظہار یا اقرار، باز الگ یا کنارہ کش۔ تشریح۔ اس نصر پارے میں مصنف کہتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مضبوط ارادہ اور ثابت قدمی اب تک زمانے کو یاد ہے جب پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت ابو طالب سے فرمایا تھا کہ چچا جان اگر قریش کے سردار میرے سیدھے ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور الٹے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی دین حق کا اعلان کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا، مجھے نبوت عطا ہوئی ہے، میں نبوت کے فرائض سر انجام دیتا رہوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے یا کیا سوچیں گے۔ بے شک یہ پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے عزم اور استقلال کی ایک بہترین مثال ہے۔ ایسی مثال تاریخ عالم میں ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پختہ ارادے اور ثابت قدمی کی وجہ سے محض 23 سال کے عرصے میں دین اسلام پورے عرب میں پھیل گیا۔ اس کے بعد 23واں نصر پارہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بھوکا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے کسی کے ہاں کہلا بھیجا، جواب آیا گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گھروں میں آدمی بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا۔ غرض
8-9 گھروں میں سے کہیں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں نکلی۔ سبق کا عنوان اخلاق حسنہ اور مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ دفع، اس میں مشکل الفاظ، دفع یعنی بار، ذکر یعنی بیان یا تذکرہ، بھوکا جسے بھوک لگ رہی ہو، خالی پیٹ کھانے کا خواہش مند، خدمت، اطاعت، ملازمت یا نوکری۔ ٹھیک ہے۔ ازواج مطہرات، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں رضی اللہ تعالیٰ عنہن، سوا یعنی علاوہ۔ غرض القصہ یا المختصر۔ اس نثر پارے میں مصنف لکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ایک بھوکا شخص پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کھانا منگوانے کے لیے کسی کو بھیجا، لیکن جواب آیا کہ گھر میں پانی کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دیگر امہات المومنین کے گھروں میں آدمی بھیجا تو وہاں سے بھی یہی جواب آیا۔ تقریباً 8-9 گھروں میں پانی کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مال اور دولت سے بالکل بے تعلق رہتے تھے۔ پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر پسند تھا، امیروں سے زیادہ مسکینوں اور غریبوں کو پسند فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکین بنا کر اس دنیا سے اٹھا اور قیامت کے دن مسکینوں کے زمرے میں میرا حشر کر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4126۔ 24واں نثر پارہ ہے۔ ایک دن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں ٹھیک دوپہر کو گھر سے نکلے۔ راستے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ملے۔ یہ دونوں بزرگ بھی بھوکے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ ان کو خبر ہوئی، اچھا خط کشیدہ الفاظ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ان کو خبر ہوئی تو دوڑے آئے اور باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے اور سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا اور سامنے لا کر رکھا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بھجواؤ، اس کو کئی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے معنی انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ اور مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: بھوک یعنی کھانے کی خواہش، دوپہر دن کا درمیانی حصہ، بزرگ شریف سنجیدہ یا بڑی عمر کے، بھوکے جنہیں بھوک لگ رہی ہو، خالی پیٹ کھانے کے خواہش مند، خبر آگاہی یا واقفیت، دوڑے آئے بھاگتے ہوئے آئے، باغ کہتے ہیں پھلواری کو یا چمن کو، خوشہ یعنی گچھا، ذبح شرعی طریقے سے جانور کو حلال کرنا، حضرت وہ بزرگ وہ سردار یعنی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، نصیب یعنی قسمت۔ اس نثر پارے میں مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے۔ راستے میں پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی مل گئے۔ پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں بزرگ اصحاب رضی اللہ عنہما بھی بھوکے تھے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں پیاروں کو لے کر میزبان رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لائے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کے گھر پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 جانثاروں کے ساتھ تشریف لائے ہیں تو بھاگتے ہوئے آئے،
پھر باغ سے کھجوروں کا ایک گچھا توڑ لائے اور ان معزز مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت مہمان نواز تھے۔ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کے ذریعے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دوستوں کی دعوت کی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر اپنی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بھجوا دیا۔ فرمایا کہ فاطمہ کو کئی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی دنیا اور اس کے مال سے بالکل محبت نہیں کرتا تھا۔ ان مقدس ہستیوں کا دنیا میں آنے کا مقصد رب تعالیٰ کو راضی کرنا تھا، دنیا کے مال سے فائدہ اٹھانا نہیں تھا۔ اس کے بعد 25واں نصر پارہ۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو حالت یہ تھی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ 3 سیر جو پر ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ جن کپڑوں میں وفات ہوئی ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، مشکل الفاظ آپ دیکھ لیں۔ سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ اور مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: حضرت وہ بزرگ، وہ سردار یعنی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وفات یعنی انتقال، دنیا سے رخصت ہو جانے کا عمل، حالت یعنی حال یا کیفیت۔ زرہ کہتے ہیں دوران جنگ حفاظت کے لیے پہنا جانے والا لوہے کا لباس۔ سیر کلو سے تھوڑا کم۔ جو ایک قسم کا اناج۔ گروی یعنی رہن۔ تلے یعنی نیچے، پیوند یعنی پھٹے ہوئے کپڑے وغیرہ پر لگایا ہوا جوڑ۔ تشریح: اس نصر پارے میں مصنف کہتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ جب انتقال ہوا تو پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی لباس ایک یہودی کے پاس تقریباً 3 کلو جو پر ضمانت کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ گویا پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دیا کہ حقیقی کامیابی مال و دولت جمع کرنے میں نہیں ہے، کامیاب تو وہ ہے جس کی آخرت کامیاب ہے۔ وہ شخص ناکام ہے جس نے دنیا کا مال و دولت تو جمع کر دیا لیکن اپنی آخرت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ حقیقی عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کپڑوں میں وفات پائی ان میں پیوند یعنی جوڑ لگے ہوئے تھے۔ اس سے بڑی دنیا سے بے رغبتی کی کیا دلیل ہوگی؟ پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہو کر بھی انتہائی سادگی والی زندگی بسر کرتے تھے۔ ماہر القادری کا شعر ہے: سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔